اور ایسا بھی نہیں ہے، سرکار نے فرمایا تم ایسے بھی کرتے ہو کہ اپنے بچے سے وعدہ کرو پھر پورا نہ کرو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو باب علی بکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بدعت سے بچو، تو کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہوں سے کسب فیض نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا باب ہے رائے سے دین کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جو علم مٹاتا ہے وہ لوگوں کے سینوں سے نہیں مٹاتا، بلکہ علماء کو اٹھا لینے سے علم اٹھا لیتا ہے، لیکن قرب قیامت میں یہ سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا۔ قرب قیامت میں قرآن کے حروف بھی اڑ جائیں گے، خالی کاغذ رہے، لیکن اب جو ہے وہ ایسے نہیں کہ علم اٹھا لیا جاتا ہے، اہل علم کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علم کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ سب چیزیں زائد ہیں، محکم آیات، صحیح سنت جو منسوخ نہ ہو، اور انصاف پر مبنی وراثت کی تقسیم۔ جب بھی تم نے کوئی بات کرنی ہے، اگر علم یقین کی بات کرنی ہے تو آیت قرآن ہی دلیل میں لاؤ گے، حدیث رسول دلیل میں لاؤ گے، حدیث۔ اور تیسری بات، جب تمہارے پاس قرآن بھی نہیں ہے، حدیث رسول بھی نہیں ہے، تو معاشرے کا انصاف پر مبنی اصول سامنے لاؤ۔ اس کے علاوہ کسی بات کو قائم کرنا جو ہے نا وہ قیاس ہے، اور قیاس جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ قیاس کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں جب حضور نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کبھی بھی فیصلہ نہ کرنا مگر جس کا تو علم رکھتا ہو، اس کا فیصلہ کرنا جس کے خبر ہو، خبر نہیں ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرنا۔ اگر کوئی معاملہ تجھ پر مشتبہ ہو جائے تو رک جانا یہاں تک کہ تو اسے جان لے یا میری طرف سے اس بارے میں خط لکھ لے۔ 2 صورتیں ہیں، یا تو اس پہ تحقیق کرو، اس حد تک چلے جاؤ کہ اسے جان لو، یا پھر مرشد کامل کی طرف رجوع کر لو۔ کامل سے مل جائے جواب تو بھی ٹھیک ہے، تحقیق سے مل جائے تو بھی، بلا تحقیق اور بلا تصدیق۔ تحقیق علم سے ہوتی ہے، تصدیق شیخ سے ہوتی ہے، اور تصدیق تحقیق سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ تصدیق تحقیق سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ فرمایا یا تصدیق کر لینا یا تحقیق کر لینا، تحقیق کرنے کے بعد جب آگے پہنچو تو پھر فیصلہ کر لینا۔ قیاس سے، گمان سے فیصلہ نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ بالکل ٹھیک رہے تھے، ان کا معاملہ اعتدال پر رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے وہ بچے جوان ہو گئے جو قیدی بنائی گئی قوموں کی اولاد تھے، لونڈیوں کی اولاد تھے۔ انہوں نے اپنی رائے سے باتیں کی اور وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ 2 باتیں سمجھنی ہیں یہاں سے، نسلی لوگ گمراہ نہیں ہوتے، نسلی لوگ گمراہ نہیں ہوتے، وہی گمراہ ہوتے ہیں جن کا نسب کامل نہیں ہوتا، اور جب وہ گمراہ ہو جاتے ہیں تو ساتھ والوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ پھر ساتھ والے نسلی ہوں یا غیر نسلی ہوں۔ تو باب فی الایمان، ایمان کے بارے میں باب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، اور دوسرا ایمان کا معنی ہے مان لینا۔ عبداللہ بن دینار حضرت ابو صالح سے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایمان کے 60 یا 70 سے زائد دروازے ہیں،
ان میں سے ادنا راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، سب سے ہلکا مقام جو ہے وہ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دینا جو تکلیف دیتی ہو، اور سب سے بلند جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا، سب سے بلند لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے یہ سب سے بلند درجہ رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، حضور نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایک مقام پہ دسمبر کا ہے حیا ایمان کا 70% حصہ ہے۔ تو فرمایا جس آدمی کے دل میں رائی کے ذرا برابر بھی تکبر ہو، رائی کے برابر بھی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت جہنم سے نجات دے گا اور وہ امن میں ہو جائیں گے، تو دنیا میں سے کسی کا اپنے حق کے بارے میں جو جھگڑا ہوگا اس جھگڑے سے زیادہ سخت نہیں ہوگا جو جھگڑا مومن اپنے ان مومن بھائیوں کے بارے میں اپنے رب سے کریں گے جنہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ فرمایا یہ جو تم دنیا میں جھگڑتے ہو نا، لڑتے ہو، بڑا سخت جھگڑا ہوتا ہے نا، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جس دن میں مومنوں کو جہنم سے نجات دے کے جنت کی طرف بھیجوں گا تو وہ اپنے بھائیوں کے لیے مجھ سے جو جھگڑا کریں گے وہ اس جھگڑے سے شدید ہوگا۔ مطلب ہے کہ روز حشر مومنوں کو اپنے رب سے جھگڑا کرنے کی اجازت ہوگی، اور وہ اپنوں کے لیے اللہ سے لڑ رہے ہوں گے، یا اللہ میرا تایا بھی چھڑ دے، میرا پھپھڑ بھی چھڑ دے، میرا بیلی بھی چھڑ دے، میرا فلانا بھی چھڑتا کیوں نہیں؟ جھگڑا تو یہی ہوتا ہے نا۔ پھر فرمایا وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمارے وہ بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ ان میں سے جنہیں تم پہچانتے ہو انہیں نکال لاؤ، وہ جنتی ان جہنمیوں کے پاس آئیں گے، ان کی صورتوں چہروں سے انہیں پہچانیں گے، آگ ان کی صورتوں اور چہروں کو نہیں کھاتی، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچی ہوگی، وہ جنتی ان جہنمیوں کو نکال لائیں گے، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب جن کے بارے میں تو نے ہمیں حکم دیا ہم انہیں لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو نکال لاؤ جن کے دلوں میں دینار کے برابر بھی ایمان تھا، دینار کے برابر انہیں بھی نکال لاؤ، پھر انہیں بھی نکال لاؤ جن کے دل میں ایک رتی کے دانہ کے برابر بھی ایمان تھا، ان کو بھی لے آؤ۔ رتی بھی جو ہے نا وہ دانے کے، چاول کے دانے کے برابر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جائے گا جاؤ چلو تم باغ نیاد ان کو بھی لے آؤ جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، تو ان کو بھی جان سے جہنم سے نجات دے دی جائے گی۔ تو ایمان کا اس قدر درجہ اور مقام ہے۔ یہاں معاملات ہی الٹے ہوئے ہیں، وہ جی تم سنتے نہیں پڑھتے ہو، تیری نماز ہی نہیں ہوگی، تم نفل نہیں پڑھتے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں مغضوب علیہم ہو گئے ہو، ولضالین ہو گئے ہو۔ ادھر معاملہ یہ ہوگا، فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے جاؤ اس کو بھی لے آؤ، آج میں تمہاری جھگڑے کی خاطر چھوڑ۔ تو وہاں نمازیں تو شاید جھگڑا کریں یا نہ کریں، ہاں کامل مرید کے لیے ضرور جھگڑا کر رہا، شیخ اپنے سالک کے لیے ضرور جھگڑ رہا ہوگا، دوست اپنے دوست کے لیے ضرور جھگڑ رہا ہوگا کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ تھا، کٹھے کھاتے پیتے تھے، کٹھے رہتے تھے، میرا اس کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، ہم سارا دن کٹھے بیٹھتے تھے، اب یہ جہنم میں جائے گا، میرا جنت میں کیسے دل لگے گا؟ اللہ کہیں گے جاؤ اس کے دیکھو کتنا سا ایمان ہے، جتنا بھی ہے تم لے آؤ۔